خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، ہماری دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود آپ کو اقبال مند کریں اور آپ کا برمند کریں اور آپ کی خدمت کو بڑھائیں۔ عزیزوں، آج کی جو ہماری کتاب ہے جس کا ہم تعارف بیان کرنے کو ہیں وہ دوسرا سیموئیل ہے، جس میں کچھ یوں درج ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرے سیموئیل میں داؤد کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، مگر بحیثیت انسان اس نے خوفناک غلطیاں بھی کی۔ اس کی جد و جہد اور کشاکش کے بارے میں پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا کے ساتھ ایک فرد واحد کا تعلق کس طرح اس قوم پر اثرات مرتب کرتا ہے جس پر وہ حکومت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرے سیموئیل کی کتاب کی خصوصیت کچھ یوں ہے کہ یہودی نوشتوں یعنی پرانے عہد نامہ کے انسانوں کے بارے میں بہترین واقعات میں سے کچھ ایک باب اس کی دوسری آیات سیموئیل میں مرقوم ہے۔ پہلے سیموئیل کے دوسرے نصف حصے میں داؤد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو دوسرے سیموئیل میں جاری رہتا ہے۔ اس میں داؤد کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا بیان ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا خدا کے ساتھ تعلق اس کی اپنی شخصی زندگی اور جس قوم پر وہ حکومت کرتا ہے اس کی قومی زندگی کی تشکیل کرنے میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرے سیموئیل کی کتاب کی وجہ تصنیف کچھ یوں ہے کہ سیموئیل کی ایک کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس حصے میں اسرائیل کے پہلے بادشاہوں کی تاریخ کا بیان جاری رہتا ہے۔ پہلا سیموئیل کا اختتام ساؤل کی وفات پر ہوا۔ دوسرے سیموئیل کا آغاز داؤد کے بسر اقتدار آنے کے واقعہ سے ہوتا ہے اور 970 سے 1010 قبل مسیح تک کے واقعات اس حصہ میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حصہ بہت ڈرامائی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ داؤد کس طرح یہودا کا بادشاہ بنا اور فوجی فتوحات کرتا ہوا پورے اسرائیل کا بادشاہ بن گیا، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ ایک غیر معمولی وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ ساتھ مشکلات اور مصائب کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ داؤد کی زندگی اس وقت پیچیدگیوں کا شکار ہو گئی، بلکہ بکھر کر رہ گئی جب اس نے بیت شبع کے ساتھ گناہ کیا، ایک قتل کروایا اور اپنے خاندان کو نفاق کے باعث ٹوٹتے دیکھا۔ عزیزو، دوسرے سیموئیل کی کتاب کا پس منظر کچھ یوں ہے اور اس پر آپ غور فرمائیں، کیونکہ یہ باتیں غور طلب باتیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصنف داؤد کی صرف خوبیوں اور کامیابیوں کے بارے میں لکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی کمزوریوں اور ناکامیوں کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ یشوع، قضات اور پہلا اور دوسرا سیموئیل اور پہلی اور دوسری سلاطین میں اس اسرائیل کے لیے وہ سبق ہے جو 7ویں صدی کے آخر میں کسی وقت یکجا کیے گئے۔ یہ کتب بار بار بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی فرد یا جماعت یا قوم خدا کے ساتھ اپنے وعدوں پر پوری نہیں اترتی تو کیا ہوتا ہے۔ اسرائیل نے خدا کا وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، اس کی خوشحالی اور امن چین کا انحصار اسی پر تھا، لیکن اسرائیلی بار بار ناکام ہوتے رہے۔ ان کتب کے مصنفین یہی سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ جب اسرائیل میں تفرقے اور باہمی علیحدگی کا ذمہ دار کون ہے۔ مشرق میں دو طاقتور سلطنتوں سے شکست کھانے اور بالآخر بابل میں اسیر اور جلا وطن ہونے کا الزام کیسے دیا جائے۔ دوسرے سیموئیل کو سمجھنے کی کلید وہ عہد ہے جو خدا نے داؤد سے باندھا تھا۔ خدا نے داؤد سے وعدہ کیا کہ تیری نسل میں سے ایک نہ ایک شخص ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ اس وعدے کے باعث بنی اسرائیل مسیح یعنی مسیح موعود یا ممسوح، جس کا مطلب ہے چنے ہوئے، کی امید کرنے لگے۔ بعد میں جب سقوط یروشلم کے باعث داؤد کی نسل میں بادشاہی کا تسلسل ٹوٹ گیا تو لوگ بڑی فکر سے سوچتے تھے کہ خدا داؤد سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا کرے گا۔ بعد کی پشتوں کے دوران
اسرائیل کے کئی نبی ایک نئے بادشاہ کی بات کریں گے جو داؤد کی نسل سے ہوگا۔ دوسرے سموئیل کی کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ دوسرے سموئیل کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک داؤد کی کامیابیوں اور کامرانیوں پر اور دوسرا اس کی مشکلات اور ناکامیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے ساتھ تیسرا حصہ بھی ہے جس میں داؤد سے متعلقہ دوسرے واقعات شامل ہیں۔ داؤد کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے حصے میں یعنی داؤد کی کامیابیوں اور کامرانیوں میں داؤد کا ساؤل اور یوناتان کے لیے ماتم، پھر اسرائیل کے دو بادشاہ، پھر داؤد کی متحدہ اسرائیل پر بادشاہی، پھر خدا کا داؤد سے وعدہ، پھر داؤد کے ہاتھوں اسرائیل کے دشمنوں کی شکست۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ داؤد کی مشکلات اور مصائب ہے جس میں داؤد کا گناہ میں گرنے کے باعث دکھ اٹھانا ہے، پھر ظلم و تشدد اور داؤد کے گھرانے میں ٹوٹ پھوٹ، پھر ابی سلوم کا اپنے باپ داؤد کو چیلنج۔ تیسرا جو ٹاپک ہے، تیسرا جو حصہ ہے وہ داؤد سے متعلقہ دوسرے واقعات ہیں، یعنی اسرائیل میں قحط، پھر دیگر فتوحات، پھر داؤد کے گیت، پھر داؤد کے سورما، پھر داؤد کے گناہ کے باعث ملک الموت کی آمد۔ عزیزوں، یہ تھی دوسرے سموئیل کی کتاب کا تعارف۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے بڑے غور سے ان باتوں کو سنا ہوگا، کیونکہ یہ باتیں زندگی کی باتیں ہیں، یہ باتیں غور طلب ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دیں اور آپ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے بھرپور استعمال کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دیں، آمین۔